باب اکرام اہل البیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان فضلهم. قال اللہ تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن يزيد بن حصان قال انطلقت انا وحسين بن صبرا وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغضبت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن اخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت احيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدثتكم فاطلعوا وما لا فلا تطلعوا فيه. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى ثم بين مكة والمدينة فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي وقريبا وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور وخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وحث على كتاب الله ورتب فيه ثم قال واهل بيتي واذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. وقال له حسين ومن اهل بيته يا زيد اليس نساؤه من اهل بيته؟ قال نساؤه من اهل بيته ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده. قال ومن هم؟ قال هم ال وليد ال عقيل وال جعفر وال عباس. قال كل هؤلاء يحرم الصدقه؟ قال نعم رواه مسلم. آج کے بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہے ان کا احترام کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عنوان باندھا ہے باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اکرام کرنا و بیان فضلہم اور ان کی فضیلت کی تفصیلات کو ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. حضرت زید بن حفان کہتے ہیں کہ میں اور حسین بن صبرہ عمر بن مسلم یہ تینوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے. فلما جلسنا الیہ حضرت زید کے پاس جب ہم پہنچے تو ان کو ہمارے ساتھیوں میں سے حسین نے کہا کہ یا زید آپ نے تو بہت ہی بھلائی پائی، بہت اچھی اچھی باتیں آپ کو ملی، بہت اچھا زمانہ ملا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی. وسمعت حدیثہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ ہم نے حدیث بھی سنی. وغزوت معه اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں جب غزوہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تم اس غزوے میں بھی، اس جہاد میں بھی تم شریک رہے. وہ صلیت خلفہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تم نے نماز پڑھی ہے. لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید تم نے بہت ہی بھلائی، بہت ہی اچھی چیزیں تم نے حاصل کی ہے. لہذا حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے کوئی حدیث تم نے سنی ہو اور تمہیں یاد ہو تو وہ ہمیں بیان کیجیے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، یہ تابعی حضرت تھے، اس وجہ سے انہوں نے جو صحابی تھے ان صحابی کو کہا کہ تم نے تو بہت ہی فضیلت پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تم نے نماز بھی پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے حدیث بھی سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم جہاد وغیرہ میں بھی شریک رہے، اس لیے بہت ساری چیزیں تم نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، تو کچھ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ انہوں نے کہا میں نے بتیجے سن، اللہ تعالیٰ اس وقت میری عمر زیادہ قبر سنی، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں برا ہو گیا ہوں، وہ قدم آتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ بہت آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں میں نے یاد کی تھی، اس بڑھاپے کی وجہ سے بہت ساری حدیثیں مجھ سے بھول بھی گیا اور بہت ساری حدیثیں مجھ سے چھوٹ بھی گئی ہے۔ وما حدث، بس جو میں تم کو بیان کروں، حدیث بیان کروں، اس کو تم قبول کر لو اور پڑھو، ومالا، اور جو میں نہ بیان کروں اس کے متعلق مجھے مت پوچھو اور مجھے اس کے متعلق تکلیف مت دو۔ پھر انہوں نے کہا، اب حدیث بیان کرنے میں شروع کی کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمارے درمیان میں خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اور وہ جگہ کا نام تھا برما، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ تھی۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں تقریر کرنا یا حدیث بیان کرنا شروع کیا۔ فحمد اللہ، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے آدمی تقریر کرتا ہے تو تقریر کرنے سے پہلے خطبہ وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد اللہ وثنا علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، وہ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہا، وذکر، اور خوب ہماری تذکیر کی اور ہم کو خود یاد دلایا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بات کہا، الا ایھا الناس، اے لوگوں، فانما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ، بھیجا ہوا فرشتہ میرے پاس آئے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے والا فرشتہ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ میرا بھی انتقال ہو جائے۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ، اور میں اس کے ساتھ چلا جاؤں اور اس کی بات کو مان لوں اور میرا انتقال ہو جائے، تو اس وقت میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے محفوظ رکھنا، تو تم کو میرا نہ ہونے کے بعد بھی تم کو دنیا میں یہ دونوں چیزیں کام آئیں گی۔ تارکون فیکم، چھوڑے جاؤں گا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز جو میں چھوڑ کے جاؤں گا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے جو ضروری ہے، ہمارے جو کامیابی کی چیزیں ہیں، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دی۔ فیہ الہدی، اس میں ہدایت کی ساری باتیں ہیں، والنور، اور اس میں نور کی ساری باتیں ہیں، وخذوا بکتاب اللہ، اس وجہ سے کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور کتاب اللہ کو اچھی طریقے سے عمل کرو اور اس کے معنی مطلب وغیرہ کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، واستمسکوا بہ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے متعلق ہمیں بہت زیادہ باتیں بتائی، بہت زیادہ اچھی باتیں بھی بتائی۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اور اس کے متعلق ترغیبات بھی دلائی کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم تعلق باقی رکھیں اور قرآن پاک کے ساتھ ہم اچھی طریقے سے پیش آئیں۔
ثم قال، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیز تمہارے اندر میں چھوڑ جاؤں گا، ایک کتاب اللہ، اور کتاب اللہ قرآن پاک، اور قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل بیان کی، اور تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دوسری چیز جو میں تمہارے اندر چھوڑنے جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے، میرے اہل بیت ہے، جس کو آج کل ہم سید سادات حضرات کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیا ہے سلسلہ نسب جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کو کہا جاتا ہے میرے اہل بیت کے سلسلے میں ان کو میں یاد دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے سلسلے میں ان کو یاد دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے سلسلے میں ان کو یاد دلاتا ہوں۔ وقال له حسین، ایک صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اور یہاں یہ صحیح ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں۔ ومن اہل بیت ہی غیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں اہل بیت والوں میں سے نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں وہ تو اہل بیت میں سے ہے۔ قال نساؤہ من اہل بیتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی اہلیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن اہل بیت سے یہاں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے، جن لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ لیکن اہل بیت من حرم الصدقۃ بعدہ، قال ومن، انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایسے کون لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ یہ تو مسئلہ حضرت کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ گویا کہ ہاتھ کا میل ہے، مال کا میل ہے، اور جس طریقے سے میل کے نکل جانے کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ بالکل پاک صاف رہ جاتی ہے، اسی طریقے سے تمہارے مال میں جو زکوٰۃ تم نے نکال دی، یہ زکوٰۃ میل ہے، اس کو جب نکال دو گے تو جو تمہارے پاس مال رہ گیا وہ مال پاک اور صاف رہ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو میل ہے وہ میرے رشتہ داروں کو، میرے اہل بیت کو دینا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کے پیسے اہل بیت کو، سید حضرات جو ہیں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا یا ان کو زکوٰۃ کا اپنا پیسہ اپنے سیدوں کی زکوٰۃ ہو وہ بھی، یا غیر سید ہم لوگ ہو ان کی زکوٰۃ بھی ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ومن قالهم آل علی، حضرت علی کی اولاد، عقیل کی اولاد، اور جعفر کی اولاد، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، قال کل هؤلاء حرم الصدقہ، کیا ان سب کے اوپر زکوٰۃ دینا، ہم لوگ زکوٰۃ جو دے رہے ہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ قال نعم، اور ہاں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوف علیہ انہ قال ارقبوا محمد فی اہل بیتہ، رواہ البخاری، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھا تعلق وغیرہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل ہیں، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام تھا حسن اور دوسرے کا نام تھا حسین۔ حسن کی جو اولاد ہے وہ اور حسین کی جو اولاد ہے وہ، ان کو ہم لوگ سید سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو سید حضرات ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ہمارا تو سب کا سلسلہ چلا ہے لڑکوں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا کوئی حیات نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی سے یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو لڑکوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ چلایا ہے۔ اس وجہ سے جو آج کل دنیا میں سید کہلاتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں داخل ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں داخل ہیں. ان کو نفل پیسے دینا، نفل صدقہ وغیرہ دینا یہ تو جائز ہے، درست ہے، بلکہ دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے دینا ان کے لیے جائز نہیں ہے. بہرحال اس مسئلے میں بھی تفصیلات ہیں. خیر اس وقت یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے اوپر مال کا میل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی. حضرت حسن یا حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، وہ گھر میں آ گئے، اور چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے اس کھجور کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ان کے منہ میں سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کی کھجوریں زکوٰۃ کا مال آیا کرتا تھا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہو. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے منہ میں سے اس کو نکال کر کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہو، جو ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب والے ہیں، جس کو آج کل ہم سید سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا بھی احترام اور ان کی عزت وغیرہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور حضرت کو اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، نشهد ان لا اله الا انت،